الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حمد و ثنا اور درود و سلام بعد آج دے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں جس عنوان کے اوپر آپ کے نال محفل گفتگو ہونا چاہنا
وہ ہے گزشتہ جناب پیوستہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں اور کن کی قبول ہوتی ہیں۔ عالمی اور بالخصوص پاکستان کے حالات تواڈے سامنے نے۔ اس وقت اسی جن حالات کے وچوں گزرنے پے ہاں، چھوٹے تو لے کے بڑے تک، ضعیف العمر، بڈھے، عورتاں، سب دے سب جو نے انہاں نوں اپنا تعلق اللہ دے نال زیادہ تو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ استغفار، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اور نماز پنجگانہ نفل و نوافل کی پابندی جو ہے وہ خصوصی طور پہ کی جائے تاکہ اللہ یہ جو آزمائش پوری دنیا دے اور پاکستان دے اوتے منڈلاندی پئی ہے، اللہ انہوں دور فرما دے۔ حضرات، نہایت اختصار دے نال میں اپنی بات کا آغاز کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی جلد باز بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد باز کو کی مراد ہے؟ جلد باز پتا کیوں کہتے ہیں؟ جڑا بندہ اللہ کو دعا کرتا ہوئے کہ او دا دل قلب دل جڑا پہ ذہن جڑا پہ حاضر نہ ہو، خیال کدھر اور گئے ہون اور اپنی زبان دے وچوں او اللہ نو پکاردا جاندا ہے۔ دعا واسطے دل قلب دا دل دا ذہن دا بندے دا اپنے رب دے نال تعلق ایجا ہونا چاہیے کہ صرف زبان دے وچوں دعا دے لفظ نہ نکلتے ہون بلکہ او دا انگ انگ جڑا میں پکاردا ہوئے، انگ انگ دا پکاردا ہوئے۔ تے وہی آیت ہے جڑی پچھلے دن میں کثرت دے نال پڑھدا رہا، ذرا وہ آیت کو سنیا جے جو سورہ فرقان دی آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان فرماتے ہو نا، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کہہ دیو اللہ تہاڈی کدی بھی پرواہ نہ کردا اگر تسی اللہ دے کولوں دعا نہ کردے ہوندے۔ اگر بندہ رب دے کولوں دعا کرنا چھڈ دے نا، دعا کرنا چھڈ دے، اللہ کدی بھی بندے دی پرواہ نہ کرے۔ اے بندے دا تعلق رب دے نال دعا دی وجہ تو قائم ہے۔ دعا ایڈی ایک پیاری محبوب چیز ہے اللہ تعالی نو کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا دی برکت دے نال لکھیا جڑا بھی ان بدل دیندے نے، اللہ تقدیر نو بدل دیندے نے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دعائیں کب اور کن کی قبول ہوتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اذان تے نماز کے درمیان جڑا وقفہ ہے نا، ٹائم ہے جڑا، اللہ تبارک و تعالی اس وقت دے اندر دعا جڑی ہے بڑی جلدی بندے دی قبول فرما لیندے ہیں۔ یہ وقفہ بڑا ہی پیارا ہے، پر مصیبت یہ بن گئی ہے کہ اے جڑا موبائل آ گیا نا ساڈے ہاتھ دے اندر، یہ برکت والیاں گھڑیاں ان کی ساڈے کول کھو رہیاں نے۔ کوئی بندہ موبائل بند کرنے واسطے تیار نہیں ہے۔ اذان ہوتی پئی ہے، اذان کی آواز کرنا کے اندر
اندر پہ گئی ہے. کتنے چلا گیا وہ دور, اور جس دور پہ نازا تھی دنیا اب دور وہ ہم کو بھول گیا کہ جدو اذان ہوئی نا گھر کے اندر اذان دی آواز پہنچنی, ساڑیاں بچیاں نے دوٹے سر کے اتنے لا لینے, سارے نے اپنی اپنی جگہ سے انہیں چپ کر جانا, لیکن وہ میٹاں بھی انہیں چلدیاں پیاں نے, کالاں بھی انہیں چلدیاں پیاں نے, گفتگو بھی انہیں چلدی پئی ہے, کم بھی سارے ان چلتے رہنے, سارا کچھ انہیں چلتا پیا ہے. تے دعاواں ساڈیاں کنج قبول ہون, اور جنیاں قبولیت والیاں گھڑیاں نے میرے ویر میرے بھائی اسی آپ ہی انہاں نوں فراموش کر دیتا ہے, اسی آپ ہی انہاں نوں ضائع کر دیتا ہے, اسی آپ ہی انہاں نوں چھڑ دیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اذان تے نماز دے دوران جڑی وقفہ جڑا ٹائم ہے, اقامت تے اذان دے دوران جڑا ٹائم ہے وقت ہے وہ 15 منٹ یا 20 منٹ ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس وقت دے اندر اللہ تعالی بندے دی دعا نوں بڑی جلدی قبول فرما لیندے نے. تے دعا زیادہ کریا کرو اس وقت دے اندر. اذان ہو گئی ہے نا, وضو کر کے بندہ مسجد وچ آ جائے تے آ کے 2 نفل نماز پڑھے اللہ دے کے عاجزی انکساری دے نال تے بیٹھ جائے اپنی جگہ دے اوپر. پھر جو اللہ دے کولوں منگ سکدا ہے دعاواں اللہ کولوں منگدا جائے. اللہ نے دروازے کھول دیتے نے رحمت دے برکت دے, اللہ نے اپنی رحمت دے برکت دے سارے دروازے کھول چھڑے نے دے واسطے منگدے صحیح اللہ دے کولوں. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اللہ دی قسم دل کردا کہ اس ایت نوں بندہ بار بار ہی پڑھتا جائے. اللہ نے انیاں کو نیتا چلا دیتے نے شہر دے اندر. فرمایا کہ اللہ کبھی تہاڈی پرواہ نہ کردا اگر تسی اللہ دے کولوں دعا نہ کردے ہوندے. اگے سن لو دعائیں کافر کن کی قبول ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جمعہ نا اج جمعہ دا دن ایڈا برکت والا, ایڈا پیارا, ایڈا محبوب ترین دن ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس دن دے اندر ایک گھڑی یہ ہو جی آندی ہے کہ بندہ مومن اللہ دے کولوں جیڑی بھی دعا کرتا وے اللہ بندے دی دعا نوں قبول فرما دے. منگے تے صحیح رب دے کول, اللہ کول دعا کرے تے صحیح رب دے کول. اے جمعے والا دن ہے تے اے دے متعلق حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ انہاں نے 40 اقوال لکھے نے کہ کیڑیاں گھڑیاں نے جمعے والے دن جس دے اندر اللہ تعالی بندے دی دعا نوں بڑی جلدی قبول کردے نے. او دے وچ انہاں نے ایک گھڑی لکھی ہے کہ جس وقت امام منبر دے اوپر 2 خطبیاں دے درمیان دے اندر بیٹھدا ہے اس وقت دے اندر ایک گھڑی ہے وہ جی بندہ جیڑی بھی دعا کردا ہے اللہ قبول فرما لیندے نے. ایک گھڑی ہے بندہ امام منبر دے اوپر بیٹھ گیا او دے منبر تو اترن تو لے کے منبر دے اوپر چڑھن تو لے کے منبر دے اترن تک گھڑی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت عصر دی نماز ہو جاتی ہے نا, عصر دی نماز تو بعد مغرب تک جڑا وقت ہے جڑا ٹائم ہے اس وقت دے اندر بندہ مومن اللہ کو جڑی بھی دعا کردا ہے اس وقت دے اندر ایک گھڑی آندی ہے. اگر بندہ اس گھڑی نوں پا لے اللہ اپنے بندے دی دعا نوں قبول فرما لیندے نے. ایک حدیث بھی دلیل دے اندر دیندے نے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سنن نبی داؤد دے اندر ہے کہ جمعے والے دن عصر دی نماز تو بعد زیادہ کثرت جناب درود پڑھنا جڑا ہے اللہ نوں بڑا پسند ہے. اللہ دے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے جمعے والے دن کثرت دے نال عصر دی نماز تو بعد اپنا لو زیادہ چلدا پھردا گڈی چلاندا بندہ موٹر سائیکل چلاندا پیا ہے آندا جاندا جس جگہ دے اوتے کاروبار دے اندر آفس دے اندر ہے بندہ کسی جگہ دے اوتے بھی ہے بندہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے درود پاک دیاں بتا درود پاک دیاں بارشاں کردا رہے کثرت دے نال نبی پاک علیہ السلام دے اوتے درود پڑھدا رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسلام دے اوتے درود پڑھدا رہے. بلکہ ابن حجر فرماندے نے جڑا بندہ جمعے والے دن نبی پاک علیہ السلام دے اوتے کثرت نال درود پاک دی بارش کردا ہے کثرت نال نبی پاک علیہ السلام دے اوتے درود پڑھدا ہے اللہ مرن تو پہلے خواب دی حالت دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی ایسے خوش نصیب بندے نوں زیارت نصیب فرما دے گا. قل ما یعبأ بکم ربی لولا
دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دعائیں کب اور کن کی قبول ہوتی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے زمزم کا پانی پین لگیا زمزم کا اللہ سانو اپنے گھر کی زیارت بھی دے اپنے گھر لے جا تے اوتھے اللہ بار بار سانو اوتھے رج رج کے اللہ زمزم پلا دے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اوتھے نا تسی ویکھو گے نا جڑے زمزم دے کولر رکھے نے انہاں کولراں دے اوتے بھی حدیث نبی پاک علیہ السلام نے لکھی ہے ماء زمزم لما شرب له. اے زمزم جڑا نا زمزم ہر اس کام واسطے جس واسطے تسی نو پی لو گے جس واسطے پیو گے نا. بندہ زمزم پین تو پہلا اللہ کو دعا کرتا ہے جس دعا جیڑی بھی دعا رب دے کول کرے گا نا اللہ تعالی زمزم پین لگیا اللہ تیری دعا نو قبول فرما لے گا. اللہ تیری دعا نو قبول کر کے اللہ دعا نو قبول کر لے گا. اللہ جسمانی روحانی ساری بیماریاں نو شفا بدل دے گا. اللہ دی قسم بڑے بندے ہو جے ویکھے نے جڑے کوئی دوائیاں دی پڑیاں بن کے لے کے جاندے نے اے جناب پیکٹ دوائیاں تے لے کے جاندے نے لیکن آندے نا صاحب اللہ دی قسم ضرورت ہی کوئی نہیں پئی اسی اوتے زمزم پیندے رہے دوائیاں دی تے اللہ نے ضرورت ہی نہیں پین دیندی. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. کبھی تہاڈی پرواہ نہ کردا اگر تسی اللہ کو دعا نہ کرتے ہوں گے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے ہیں دعائیں کب اور کن کی قبول ہوتی ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماندے ہیں لیلۃ القدر نو رمضان دے اندر جڑی رات ہوندی ہے نا آخری تاک راتاں دے اندر ایک رات ہے جنوں لیلۃ القدر کہندے نے. اللہ ذل جلال نے ایڈیاں برکتاں والی رات رکھ چھڈی ہے. اللہ تبارک و تعالی سارے نوں اے رات دی سعادت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. رمضان قریب آ گیا اعتکاف کرنے والے نے اعتکاف کرنا ہے کتے کعبہ ہے وہ مسجد دے حال دے اندر چھت دے اے جگہ دے اوتے مسجد میں بات کرو ہوندا ہے اس جگہ دے اوتے تے آنے جان دی کوئی ضرورت ایتھے بٹھاؤ اعتکاف زیادہ کثرت دے نال مرد بھی بیٹھن اور عورتاں بھی جناب اعتکاف کا ارادہ کرن. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قدر دی رات لیلۃ القدر نو جڑی بھی دعا بندہ اللہ کو کردا بے اللہ تعالی او دی دعا نو قبول فرما لیندے نے. اور دعائیں کب قبول ہوتی ہیں اور کن کی قبول ہوتی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ مظلوم دی دعا نو بڑی جلدی قبول کر لیندے نے. نبی علیہ السلام فرماندے نے جس بندے تے ظلم ہویا اللہ دی دعا نو بڑی جلدی قبول کر لیندے نے. اور چھڈ دیو اے کسے گناہ تے ظلم نہ کریا کرو. اے جڑا بندہ جدے تے ظلم ہویا نا ظلم ہویا ہے اوے او دی دعا تو بد دعا تو ڈریا کرو. نبی پاک علیہ السلام فرماندے ہیں جس وقت مظلوم دے منہ دے وچوں ہاں نکلدی ہے نا ظالم دے خلاف اور ٹھیک ہے بھرا نے ہاتھ ماریا وے بہن نے ہاتھ ماریا وے اور مادی اسباب جننے نے انہاں نوں اپنائی گیا اور بجائے پریا دے اندر دی گل نوں لے کے لیا کہ میرے نال فلاں نے ظلم کیتا وے میرا ہاتھ ماریا ہے لیکن اللہ دا دروازہ ضرور کھٹکایا کر. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مظلوم دی دعا نو اللہ بڑی جلدی قبول کردے نے. رات نو اٹھ کے نہ اللہ دے کول دعا کریا کر یا اللہ میرے فلاں بھائی نے میرا حق ماریا ہے میری فلاں بہن نے میرا حق ماریا ہے میرے فلاں دوست نے میرا حق ماریا ہے فلاں دوست نے میرا حق ماریا ہے فلاں رشتہ دار نے میرا حق ماریا ہے اللہ انہوں ہدایت عطا فرما کے میرا حق واپس کرنے کی توفیق دے. اسی منبر دے تے دعا کرنے ہیں یا اللہ مظلوم کر کے مار بنی ظالم کر کے نہ مار. آمین آمین. اللہ مظلوم کر کے مار نہیں ظالم کر کے نہ ماری اللہ کیونکہ ظالم ظلم کرنے والا قیامت اندھیرا کا اندھیرا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مظلوم دی دعا نو بڑی جلدی قبول کر لیندے نے. کسے تے ظلم نہ کریا کرو. نبی پاک دی حدیث بنی ہے کہ جس وقت کسے تے ظلم ہوندا ہے ظلم تے او اللہ دا دروازہ کھٹکا دیندا ہے اللہ دے کول دعا کر دیندا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ دا عرش جڑا ہے حرکت دے اندر آ جاندا ہے اللہ دا عرش جڑا ہے ہل جاندا ہے. اللہ دے نبی فرماتے ہیں فرشتے اللہ اپنے عرش نو کی گل ہے ہلدا کیوں کیا ہے تے آندا اللہ فلا
تیرے بندے دے تے زمین دے تے ظلم ہویا ہوئے نال زیادتی ہوئی ہے تے اے میرے اللہ جب تک او دی تو فریاد نو سن نہیں لینا اللہ میں انجی حرکت دے اندر رہنا ہے میں انجی ہلدیا رہنا ہے اس واسطے میرے بھائی کسی تے ظلم نہ کری ظلم کرن تو میرا سوچنا چاہیے ہے کہ میں ظلم کرن لگا ہوں آیا ہے میرے لگ گئی بد دعا اور میں نہ آج دنیا جو کا رہنا ہے میں آخرت جو کا بھی نہیں رہنا ہے میں تے تباہ و بربادی ہو کے رہ جانا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پڑھی ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے دعوت الوالد والدی علی دعوت الوالدی علی ولدی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ باپ دی دعا اولاد واسطے بڑی جلدی قبول فرما دے سبحان اللہ باپ دی دعا اے اپنی اولاد واسطے دعا کریا کرو دعا کریا کرو میرے پیغمبر نے فرمایا اپنی اولاد واسطے بد دعا نہ کری کہ قبولیت کی گھڑی ہوئے تے تیرا اولاد دے اگے آ جا تیرے لفظ تے او تباہ و برباد ہو جان او تے پھر پچھتاوا یہ پچھتاوا اوے اپنی اولاد واسطے دعا کریا کرو اللہ دی قسم ہے اولاد واسطے ماں باپ دی دعا دے اندر بڑا ہی اللہ نے اثر رکھیا جے بڑا ہی اثر رکھیا جے امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے کتاب لکھی ہے حقوق والدین دے اوپر باقاعدہ کتاب لکھی ہے او دے اندر مقدمے دے اندر رقم دراز نے آندے نے ایک پاسے 70 جیشت علماء کرام جیشت وقت عالی جنہاں نے لوگاں نے اپنی نظراں دے اندر اللہ دا ولی ڈکلیئر کیتا ہویا ہے کہ اللہ دے ولی نے نیک آدمی نے فرمایا ایک پاسے 70 اللہ دے ولی بیٹھ کے دعا کرن ایک پاسے کلے ماں باپ بہ کے اپنی اولاد واسطے دعا کرن اللہ نے جنہ اثر ماں باپ دی دعا دے اندر رکھ چھڑیا ہے 70 ولیاں دے اندر دعا دے اندر بھی اثر موجود نہیں ہے اپنی اولاد واسطے زیادہ تو زیادہ کثرت نال دعا کریا کرو نمازاں تو بعد راتاں اٹھ کے اللہ دے کول دعاواں کریا کرو شیخ عبدالرحمن السدیس رحمہ اللہ کون انہاں دے نام تو واقف نہیں ہے اور بیت اللہ دے امام بیت اللہ دے خطیب چھوٹے جنے 6-7 سال عمر ہے گھر کے اندر مہمان آئے نے تے ماں نے سالن اگے رکھیا وے مہماناں دے ایک چھوٹا جا بچہ اندروں باہر نکلیا وے عبدالرحمن انہیں جناب کوشت دال ساری آپس دے اندر مکس کر دیتی ہے سارا سالن جڑا بھی آپس دے اندر ملا دیتا ہے تے ماں جڑی ہے انہوں پتہ لگا کہ عبدالرحمن نے کام کیتا ہے وہ عربی ماما نہیں عربی ماما اے تے پنجابی ماما جڑیاں نے نا انہاں دی تے جناب اے اولاد نو ایڈی بری بعض گال نہیں کٹ جاندیاں نے بعض برے الفاظ بھی بول جاندیاں نے الامان والحفیظ اور تسی ماں باپ ہو تہاڈی زبان دے وچوں نکلے لفظ جڑے نے انہاں بچیاں دے دل دے اوتے نقش ہو جاندے نے جو تسی آکھو گے اے بھی وہی آکھن گے جو تسی بولو گے اے بھی وہی بولن گے جو تسی سکھاؤ گے وہی سکھن گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اے ماں باپ دی دعا جڑی اولاد نو لگدی ہے اے اللہ لگی ہے یعنی دیکھیا کہ بچے نے کام کیتا ہے تے ماں غصے نال کہن لگی جا عبدالرحمن اللہ تینو بیت اللہ دا امام بنا دے غصے نال دعا دیتی ہے غصے نال جا عبدالرحمن اللہ تینو بیت اللہ دا امام بنا دے تے جاؤ پتہ کرو اور مسجد حرام کے اندر امام عبدالرحمن السدیس کی آواز گونجتی ہے کہ نہیں گونجتی اللہ نے بیت اللہ دا امام بنا چھڑیا ہے اے اولاد واسطے ماں باپ دی دعا ہے اللہ بڑی جلدی قبول فرما لیندے نے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اپنے بھرا دی غیر موجودگی دے اندر جڑا بندہ دعا کردا ہے ایک بندہ ہے ہی کوئی نہیں ایتھے تانوں پتہ بندہ پریشان ہے مقروض ہے اولاد کوئی نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اپنے بھرا دی غیر موجودگی دے اندر دعا کردا ہے غیر موجودگی دے اندر اساں کرنی والا مویا مرنا کرنی ہے اور منافقت نہیں جانتی ہے اسی سامنے ہو رہا پیچھے ہو رہا اندر ہو رہا باہر ہو رہا لوگاں دے وچ کچھ کرنے آ گلے کچھ کرنے آ جدوں سامنے منہ دے اتے آنے آ کچھ کہنے آ جدوں پیچھے جانے
تے پہنچا ہونا نفاق کے منافق کٹ کٹ کے اندر بھری ایسا کسے دعا کرنی ہے کسے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے حدیث سنیا جے نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی کے اندر دعا کرتا ہے اللہ تعالی اس بندے واسطے قبولیت دے سارے دروازے کھول دیندے نے اللہ ذوالجلال دے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال او دے واسطے ایک فرشتہ نازل کردے نے جڑا اپنے بھرا واسطے دعا کردا پیا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے فرشتہ آ کے تے او دے کول بیٹھ جاندا ہے تے اے آندا یا اللہ دا قرضہ دور کر دے تے اے فرشتہ کہندا یا اللہ اے میرا بندہ خدا اپنے بھائی واسطے او دے قرضے واسطے دعا کردا پیا ہے تے میں اے دے واسطے دعا کرنا وا اللہ اے کدی قرضے دے تھلے نہ دبن کمی اللہ اے دے قرضے دور فرما دے اے اودیاں بیماریاں دی شفا واسطے دعا کردا ہے اے دے واسطے دعا کر اسی تے کسے دی گڈی لنگدی اپنے سامنے ویکھ رہی ہے نا تے سڑ کے گورا ہو جاندے ہاں اوے او دے واسطے دعا کرنی چاہیے یا اللہ تو اے دے کنیاں رحمتاں کیتیاں نے میرے بھرا تے کنیاں برکتاں کیتیاں نے اللہ رحمتاں دے کننے دروازے کھولے نہیں اللہ ایڈی سونی تینوں دکان دے چھڈی اللہ ایڈا سونا تینوں گھر دے چھڈیا ہے یا اللہ تے ایڈا سونا دا کاروبار کر دیتا ہے اے دعا او دے واسطے کردا پیا ہے تے فرشتے دے واسطے اوہی دعا کردے پے نے او پتہ کی آندا والا کا مثل تینوں بھی اللہ وہی دے گا جو تو اپنے بھرا واسطے دعا کردا پیا ہے جو تو اپنے بھائی واسطے منگنا پیا اللہ تینوں وہی کچھ عطا فرمائے گا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما فرمایا اللہ کدی تو آنی پرواہ نہ کرتا جے تسی رب کو دعا نہ کرتے ہوندے تے میں نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پڑھی ہے ایک بندہ نا دعا کرتا سی پیا اللہم انی اسألک انی اشہد انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اے لوگوں نے سنیا نا اسم اعظم نبی پاک علیہ السلام نے سنیا آپ فرماندے نے اے بندے نے جڑی دعا کیتی ہے اینے اللہ دے اسم اعظم دے نال دعا کیتی ہے نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا آپ فرماندے نے تو اللہ دے اسم اعظم ہی پڑھ چھڑیا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ہن مانگ جو مانگے گا اللہ تینوں وہی کچھ عطا فرما دے گا میرا دل کرتا ہے یہ دعا چھپوا کے تانوں تقسیم کیتی جائے دتی جائے ایک ایک گھر دے اندر دعا ہونی چاہیے دعا بندہ پریشان ہوندا ہے مصیبت زدہ ہوندا ہے مقروض ہوندا ہے بندے دے حالات ایک جیسے نہیں رہندے تے اس دعا نو پڑھ کے اللہ کو دعا کریا کرو اللہ رحمتاں برکتاں دے سارے دروازے کھول دے اے حالات جو بنے نے اس وقت تے برکت دی وجہ تو بنے نے میں سنن ابن ماجہ دی حدیث پڑھنا پیا تھا آخر تے میں حدیث سنا کے بات ختم کرن لگا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی صحیح سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ قط آپ فرماتے ہیں جس وقت کسی قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے نا عام ہو جائے پوشیدہ نہیں عام ہو جائے عام ہر بندہ فحش کرنا کرتا ہے غلط کرنا کرتا ہے گندی گالیاں دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فحاشی عام ہو جائے عورتوں کی بے مطلب تصویراں ہر ایک جگہ دے اوتے نیم رکھنا عورتوں کی تصویراں چھپنیاں ہوئیاں نے ہر ایک جگہ دے اوتے دنیا نے بازاراں دے اندر تسی چلے جاؤ او عورتوں دے لباس جڑے عورتوں دے لباس سارے عام جناب بازاراں دے اندر ٹنگ کے باہر گلیاں دے اندر بیچے جا رہے ہیں عورتوں دے انٹرنل لباس سارے عام فروخت کیتے جا رہے ہیں یہ فحاشی تے عریانی ہو عام سارے عام چلن والی گل ہے معاشرہ مسلمان ہوئے اسی اپنے آپ کو اسلام دے نام لیوا اسلام دے پیروکار کہلائی ہے معاشرہ اسلام دا ملک بھی اسلامی ہوئے تے پھر انہی دی بے حیائی ہر جگہ دے اوتے پھیلی نظر آئے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جس وقت انہی دی بے حیائی پھیل جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی تواڈے اندر انج دیاں بیماریاں چھڈے گا جنہاں دا نام نہ تسی سنیا ہوئے گا تے نہ تواڈے ماں باپ نے سنیا ہوئے گا تے ویکھ لو نا نہ بیماریاں دے نام کدی اسی سنے سن نہ ساڈے گھڑیاں وڈیریاں نے بزرگاں نے جو اس کو پہلا چلے گئے او گل سنے سن تے بیماریاں آ گئیاں نے اللہ تبارک و
تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک انہاں بیماریاں کے لوگ مبتلا رہن گے جب تک اپنی حرکتاں تو باز نہیں آ جاتے، انہاں چیزاں نوں چھوڑ نہیں دیندے، اللہ کے دین کی طرف لوٹ نہیں آندے، اللہ دے کولوں سچی توبہ کرن دی میرے بھائیوں کو ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں خصوصاً میں نوجوانوں کو خاطب اپنے آپ کو محفوظ کرو، اس بے حیائی تو اپنے آپ کو بچاؤ، اے بے حیائی دے اس عذاب کے اندر، بے حیائی دے اس فحاشی دے سیلاب کے اندر بہتے نہ چلے جاؤ۔ گھر کے اندر جناب نیند برانا عورتاں نے سامنے ٹی وی سکرین دے اوتے ایل سی ڈی دے اوتے نظر آ رہے ہیں، اوتھے باپ بیٹھا ہے، اوتھے بھائی بیٹھا ہے، اوتھے بھائی بہن، اوتھے بہن بیٹھی ہے، تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے پھر اللہ ایہو جیاں بیماریاں چھوڑے گا جنہاں دے نام نہ تسی سنے ہون گے نہ تواڈیاں بڑیاں نے سنے ہون گے۔ اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ مینوں اور آپ نوں صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔